4 اصطلاحات آپ کو جاننا ضروری ہے: معجزہ، کرامت، معونت اور استدراج۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے معجزہ، میریکل، اور اس کے متعلق ہر شخص جانتا ہے کہ جو معجزہ ہے یہ ایسی صفت خاص ہے کہ جو صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام سے مختص ہے۔ انبیاء کرام سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے، جیسا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر، آپ نے مردوں کو زندہ فرمایا، آپ نے کوڑ والے کو شفا دی آپ کے دستے حق پرست سے، اسی طرح جو نابینا تھے وہ آپ کے مبارک ہاتھوں کے ذریعے سے بینا ہوئے، اسی طریقے سے جو بول نہیں سکتے تھے، قوت گویائی جن کے پاس نہیں تھی، آپ نے اپنے معجزے سے ان کو بولنے کی طاقت عطا کی، حتیٰ کہ ہاتھوں میں کنکروں نے بھی بولا، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ تو یہ جو معجزہ ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات سے مختص ہے، اور یہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد جو اندھے ہوتے ان کو آپ بینا کر دیتے، آنکھیں ان کی آ جاتی، تو یہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اسی طرح اور انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف چیزیں بطور معجزہ کے عطا فرمائی، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری ذات سراپا معجزہ ہے۔ آپ کا بولنا بھی معجزہ، آپ کا چلنا بھی معجزہ، آپ کا ہاتھ اٹھانا بھی معجزہ، آپ کا انگلی سے اشارہ کرنا بھی معجزہ، آپ کے بال مبارک بھی معجزہ، آپ کے دہن مبارک بھی معجزہ، آپ کے لعاب مبارک بھی معجزہ، آپ کا خون مبارک بھی معجزہ، حتیٰ کہ آپ کی آل اولاد بھی معجزہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، آپ کا پسینہ مبارکہ بھی معجزہ۔ تو آپ کی تو پوری ذات ہی سراپا معجزہ۔ تو جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں ان کے ساتھ معجزہ یہ مختص ہوتا ہے، یہ میریکل جو ہے نا معجزہ، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص۔ اب آ جائیے دوسری جو قسم ہے وہ ہے کرامت۔ کرامت یہ اولیاء اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، نیک اور متقی بندے ہوتے ہیں، تو یہ کرامت ان کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یہ کرامت ان سے ظاہر ہوتی ہے، اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی ہے، اور یہ نبی کی پیروی کا نتیجہ ہوتی ہے، کہ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ نبی کی پیروی میں ہوتے ہیں، اور ان کی پیروی کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ اور ولی اس کا دعویٰ نہیں کرتا، ولی کبھی بھی اپنی کرامت کا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ اکثر اسے چھپاتا ہے۔ دعووں سے ولی کرامت کے حوالے سے دعووں سے دور رہتا۔ اسی طرح تیسری جو قسم ہے وہ کہلاتی ہے معونت، ڈیوائن ہیلپ۔ یہ عام مسلمانوں سے ظاہر ہوتی، جیسے کوئی عام بندہ، نیک بندہ کسی بڑی مصیبت سے حیران کن طریقے سے اچانک بچ جائے، اس کا یہ بچ جانا اللہ کی طرف سے اسے بطور معونت عطا ہوا، یہ اللہ کی مدد ہے جو اس کو حاصل ہوئی۔ اچانک دیکھ رہا ہے سامنے ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے وہ بچ جاتا، یہ معونت کہلاتا۔ اسی طرح تیسری جو قسم ہے وہ کہلاتی ہے استدراج، اور یہ جو استدراج ہوتا ہے یہ کافر، فاسق یا جادوگر کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والا غیر معمولی کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دینے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق کام کروا دیتا ہے تاکہ وہ گناہ میں اور پکے ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جادوگر ہیں، وہ ایسے استدراج کرتے ہیں، بسا اوقات انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے میرے پاس میسیجز اور کال آئی ہیں اور کہتے ہیں کہ علامہ صاحب ہم انڈیا کے اندر موجود ہیں، وہاں فلاں تانترک اور فلاں جادوگر ہے، اس نے ایسے کیا اور اس طریقے سے معاملہ ہوا۔ تو یہ سب استدراج، اللہ تعالیٰ استدراج کی طاقت کافروں کو دیتا ہے، یہ سب کے سب ڈیل دینے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق بس اوقات کام ہو جاتے ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ ویسا کام ہو جاتے ہیں۔ اور اس استدراج کے پیچھے شیطانیت کار فرما ہوتی ہے، شیطانیت، شیاطین جنات، شیاطین ارواح خبیثہ، وہ جو ہے ان کی مدد کرتی ہے اس معاملے کے اندر۔ ایک شخص تھا پاکستان کے اندر، کراچی کے ایک علاقے کے اندر عملیات کا کام کرتا تھا۔ اس کا ظاہر کچھ تھا اور اس کا باطن کچھ تھا۔ ظاہر اس کا کیا تھا کہ ظاہر میں اس نے جو ہے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، اور بٹھانے کے بعد وہ لوگوں کے مسائل سنتا تھا،
ان مسائل سننے کے بعد بس ایسے اشارہ کرتا تھا اور یوں کرتا تھا، کبھی انگوٹھی ہاتھ میں آ جاتی، کہتا بس یہ پہن لے انگوٹھی تیرا کام ہو جائے. اور نظر آتا تھا کہ یہ ہاتھ کی صفائی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ہاتھ کی صفائی آپ نے مختلف ویڈیوز کے اندر دیکھی ہوگی کہ یہاں پر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اور ڈالنے کے بعد بس ایسے اشارہ کیا ہاتھ کی صفائی سے، وہ آ گئی انگوٹھی آ گئی یا کاجو بادام آ گئے. یہ ہاتھ کی صفائی الگ ہے، استدراج الگ ہے. اچھا، استدراج کے اندر باقاعدہ شیاطین کا عمل دخل ہوتا ہے. اب وہ لوگوں کے مسائل سننے کے بعد کبھی ایسے اشارہ کرتا انگوٹھی آ جاتی، یوں اشارہ کرتا ٹافی آ جاتی وہ دے دیتا، اور لوگوں کو جو ہے بڑی اچھی اچھی نصیحتیں بھی کرتا تھا، نماز پڑھا کرو، یہ کیا کرو، وہ کرا کرو. لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار یہ تو بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، یہ تو بہت پہنچا ہوا بندہ ہے. اب یہ کتنا پہنچا ہوا تھا، جو اس کے بہت زیادہ قریب کے لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا پہنچا ہوا. اب وہ کتنا پہنچا ہوا تھا کہ اس کے قریب کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس نے جو ایک جگہ بنائی ہوئی تھی اس کو وہ آستانہ کہتا تھا اور بیٹھک کہتا تھا، آستانہ کہتا تھا. اس نے آگے کی جو جگہ رکھی ہوئی تھی علاج معالجے کے حوالے سے بڑی مبارک، اس میں تختیاں وغیرہ لگائی ہوئی تھی، مور کے پر لگائے ہوئے تھے اور اس طریقے سے مختلف شبیہیں بزرگوں کی لگائی ہوئی، ساری ہاتھوں کے اندر انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہے، گلے میں مالا ڈالا ہوا ہے، لمبے لمبے بال کیے ہوئے. اور اس کے آستانے کے پیچھے کی طرف ایک جگہ اس نے بنائی ہوئی تھی، وہاں اس نے مورتی رکھی ہوئی تھی، بت. جس طرح ہندو نان مسلم بتوں کی پوجا کے لیے مورتیاں وغیرہ ہوتی ہے، مندروں میں ہوتی ہے، لیکن ایک اس نے گھر کے اندر ہی وہ مورتی رکھی اور وہ اس کی پوجا کرتا تھا. یعنی کہ ظاہر اس کا مسلمانوں والا تھا، لیکن باطن میں پوشیدگی میں مسلمانوں والا معاملہ نہیں تھا. نام اس کا بابو تھا، بابو نام اس نے اپنا رکھا ہوا، بابو عامل.